बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम बहुत जल्दी अपने 500,000 टारगेट को अचीव कर लें। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ताकतों ने ये तसव्वुर कर लिया था कि शायद अब इमरान खान की वापसी नहीं होगी। पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को आपने पाबंद सलासिल किया, लोगों को चुन चुन कर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनकी माँओं बहनों बेटियों को उठाकर आपने जबर और फस्तायत की, पाकिस्तान के अंदर नई दास्तान रकम की। 9 मई और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, ऐसी ऐसी कहानियां आने वाले वक्त में दुनिया को पता चलेंगी। जब ये निज़ाम अपनी मौत मर जाएगा, लोग बाहर आएंगे, जिनको इश्तिहारी करार दिया गया वो आपको आकर ये कहानियां सुनाएंगे कि रियासत ने किस किस्म का जबर किया और किस तरह से उनके ख़ानदानों को दीवार से लगाया गया ताकि वो अपनी वफादारियों को तब्दील कर सकें। व्यूअर्स, ये वफा की कहानी है जो इमरान खान ने इस वतन की मट्टी से खूब निभाई, अपनी आज़ादी को ख़त्म कर दिया ताकि आम आदमी की आज़ादी की जंग वो अकेला लड़ सके। पाकिस्तान की अवाम ने इस आज़ादी की जंग में अब उसके साथ लब्बैक कहा। 8 फरवरी के बाद आपको लोग मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इस जंग को लड़ते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की भरपूर कोशिश थी कि 8 फरवरी के बाद किसी किस्म का धरना, किसी किस्म का जुलूस, किसी किस्म का जो इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे कॉर्नर मीटिंग भी क्यों ना हो, इसे रोक दिया जाए। लेकिन ये अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद, अपनी तमाम तर फस्तायत के बावजूद ये कामयाब नहीं हो सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला जलसा इस्लामाबाद में किया। रियासत की गारंटी थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होता है। कंटेनर सिटी इस्लामाबाद को बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक कामयाब जलसा किया। लाहौर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी और इमरान खान के ये अपने अल्फाज हैं कि हमें अपनी हुकूमत को कुर्बान भी अगर करना पड़ा तो हम हर सूरत लाहौर का जलसा करेंगे, और अगर हमें इजाज़त ना दी गई तो जहां आपको मौका मिले रैलियां निकालो और वहीं पर धरना दो जहां पर आपको रोक लिया जाए। एहतराम के साथ रियासत के कानून को आपने हाथ में नहीं लेना, लेकिन यह हक है हमारा कि हम जलसा करें और एहतजाज करें उस तमाम पॉलिसीज़ के खिलाफ जो पाकिस्तान में आईनी पैकेज की शक्ल में इस रियासत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी को मिलिट्री कोर्ट्स की नज़र किया जाएगा, उसकी आज़ादी को सल्ब करके कुछ लोगों के यहाँ गिरवी रखने की तैयारी हो रही है। इमरान खान ने कॉल दी, पूरी कौम निकली। लाहौर से खबर ये है कि रात जो गुजर गई, इस रात में पाकिस्तान और ख़ास तौर पे लाहौर का जितना भी नौजवान था, जितनी भी आवाम थी, वो उस मकाम पर पहुंची जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है। व्यूअर्स, इस जलसे की तैयारी के हवाले से मैं आपको जो हुकूमत की तैयारी है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये रोड जिसके ऊपर ये मवेशी मंडी वाक़या है, जो मेन आर्टरी है वो लाहौर और कसूर के दरमियान, यानी कसूर रोड फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर ये वाक़या है। और अगर लाहौर कसूर रोड को बंद कर दिया जाए तो कसूर और लाहौर के दरमियान राब्ता ख़त्म हो जाता है, यानी ट्रैफिक वन वे है। और जितनी भी इसके साथ जो आर्टरीज़ हैं, जो छोटे छोटे गाँव से गुजर कर इस मवेशी मंडी या फिर रिंग रोड से जो एक सड़क निकलती है, अगर उसे भी बंद कर दिया जाए तो मुकम्मल तौर पे वो तमाम लोग जो इस जगह पहुंचना चाहते हैं या पहुंच चुके हों, वो मुकम्मल तौर पे एक ट्रैफिक जैम का उनके सामना उन्हें करना पड़ेगा। और यही वो कोशिश है जो हुकूमत करने जा रही है। इन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो इस्लामाबाद में हुआ। जितने भी काफ़िले KPK से आए, शहर से उन्होंने गुजरना था, लेकिन रास्ते में कंटेनर्स थे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि आपके पास एक तजर्बा आ गया जो कुछ इन्होंने इस्लामाबाद में किया था, लिहाजा हैवी मशीनरी इस वक्त लाई जा रही है। व्यूअर्स, जो इजाज़त दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस इजाज़त का एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। और 3 नकात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो शराइत लगाई गई हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पहली शर्त यह थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद की गई तकरीर के ऊपर माफ़ी मांगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों से मेरी बात हुई और मैंने उनसे ये सवाल किया, तो व्यूअर्स जो कैटेगोरिकली जो मैसेज दिया गया और फिर उसके बाद वीडियो पैगामात भी आए कि शायद
तहरीक इंसाफ ने बयान हल्फी में ये गारंटी दी है कि अली अमीन गंडापुर आएंगे और आकर माफ़ी मांगेंगे और फिर वो अपनी तकरीर कर सकते हैं। किसी किस्म की किसी लेवल के ऊपर तकरीर की कोई बात जो कही जा रही है कि माफ़ी मांगी जाएगी तकरीर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कि उनकी तरफ से एक पैगाम जारी किया गया और उन्होंने इमरान खान को एक पैगाम भेजा कि वो कल के जलसे में किसी सूरत भी अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना के ऊपर शिरकत नहीं करेंगे। अब इसके बाद अली अमीन गंडापुर मैदान में आए और उन्होंने इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा, अगर पीछे हटना होता तो वो जब खबरें लॉन्च की गई थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक दफ्तर है जिसमें कई घंटे उनको रखा गया, उनका फ़ोन बंद था, वहाँ पे हुक्काम से बात हो रही थी और उन्हें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है जाते वक्त कुछ और थी और आते वक्त कुछ और थी, तो माफ़ी मांगनी होती या ऐसा कोई सिलसिला होता तो ये सामने आ जाता व्यूअर्स। लेकिन उसके अगले ठीक 12 घंटे के बाद जिस किस्म की तकरीरें अली अमीन गंडापुर ने बाहर से खिताब करते हुए की, इसके बाद केपी असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पुकार कर तकरीरें की गई, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि इन्होंने माफ़ी मांगी। अगर उस वक्त माफ़ी नहीं मांगी गई और अगर ये मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश होगी तो ये ख्वाहिश धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कैटेगोरिकली अपना पैगाम दे दिया है। फिर दूसरी तरफ अब ये काम इन्होंने किया कि 3700 के करीब 9 मई के बाद जो लोग इश्तिहारी थे उनको पकड़ने का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया गया और ये कहा गया कि वो लोग जो लाहौर में 3700 इश्तिहारी हैं या पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हमले हुए और उसके बाद उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया, अगर स्टेज पर नज़र आए तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गलती शायद वो लोग नहीं करेंगे। अगर स्टेज के ऊपर पहुँचे और पुलिस जाती है तो यकीनन ये एक मुश्किल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का क्राउड वहाँ पर मौजूद होगा और अगर पुलिस ने ऐसी कोई कोशिश की तो एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक दूसरी शर्त लगाई गई और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जलसे में कोई अफगान परचम नहीं लहराया जाएगा। आज एक वाकया पाकिस्तान के अंदर, ये फजल रहमान साहब से जब सवाल हुआ, ये रिपोर्ट हुआ और पाकिस्तान के मीडिया ने इसे डाउन प्ले किया है। जियो की मैं हेडलाइन देख रहा था, उसमें इसका जिक्र है और ये पाकिस्तान के कौमी तराने के हवाले से था। जब उनसे सवाल किया गया कि अफ़गान हुकाम कौमी तराने के ऊपर खड़े नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग अल्लाह के जो हुक्म है उस पर खड़े नहीं होते, तो ये कौमी तराना क्या है? आपकी मर्ज़ी, आप खड़े हो जाएं तब भी कोई बात नहीं और ना खड़े हों तो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से हमने व्यूअर्स ये देखा कि हुकूमत वक्त की तरफ से तनकीद की गई अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी कौमी तराने को लेकर, और फिर इसके साथ साथ जो अफ़गान हुकूमत और दफ्तर खारजा का बयान आया कि आपने जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, जो सफारती आदाब हैं, इसकी खिलाफ वर्जी की। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कौमी तराना चाहे किसी भी मुल्क का हो, कोई एहतराम में ना खड़ा हो। तो ये आदाब हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे और आपने खिलाफ वर्जी की है। अब कोई ये सवाल करे हुकूमत वक्त, क्योंकि वोट चाहिए ना, तो वोट लेने वाले और वोट मांगने वाले, और ऑब्वियसली जब आपको इतनी ज़रूरत हो और बिलावल को ये कहना पड़ जाए कि फजल रहमान साहब से हम बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें मना लें, और अगर हम ना मना पाए तो हम फिर कोई दूसरा रास्ता यानी वोटों को फिर भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जब इतने स्टेक्स हाई हों तो फिर आपके लिए कौमी परचम की क्या अहमियत है? और जिसने ये बयान दिया, फजल रहमान ही बेशक क्यों ना हो, आप उनसे ये सवाल भी नहीं करेंगे कि सरकार आपने ये बात कही कि कौमी तराने पे कोई खड़ा हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कौन सी कोई बड़ी बात है। तो ये फजल रहमान है जिनके बारे में, और आज हमें क्या बताया जा रहा है कि अफ़गान परचम नहीं लहराए जाएंगे। सर ये भी एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पेशावर से जो दोस्त हमें सुनते हैं मुसलसल, और मैंने हमेशा जब भी मैं पेशावर गया हूं और पेशावर यूनिवर्सिटी में ज़माने तालिब इल्मी से मुझे याद है, और मैंने वहाँ पे सड़कों पे ये हालात देखे, लोग पसंद नहीं करते। उसकी एक बुनियादी वजह है कि अफ़गानियों को हमने इस मुल्क के अंदर पिछले 30-35 बरसों से हमने उनकी मेज़बानी की, और बदले में हमें क्या मिलता है? पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान बरतानिया के अंदर ये लोग जुलूस निकालते हैं, पाकिस्तान के हवाले से नारेबाजी की जाती है। यानी 30 बरस से हम इनकी मेहमान नवाजी करते रहे और उसके बाद हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है? हमारी जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके ऊपर हमला किया जाता है, हमारे परचम को
اس کی تذلیل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پشاور میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں افغانیوں کے حوالے سے وہ بڑے نیچرل ہیں, وہ انہیں پسند نہیں کرتے. ایک تو آپ نے 30-35 برس ان کی میزبانی کی اور بدلے میں یہ پاکستان کے پرچم کے دشمن ہو گئے. تو یہ وہ عناصر ہیں جو اگر آپ کو کہیں نظر آئے, کسی جلسے میں نظر آئے, تو اس کا تحریک انصاف سے, پشاور کی عوام سے, خیبر پختونخوا سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. یہ وہ عناصر ہیں جو اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویورز, برطانیہ میں ہم نے کئی جلوس دیکھے ہیں, کئی پروٹیسٹ دیکھے جن میں پاکستان کے مخالف جو ہے وہ نعرے لگائے گئے. تو افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اوور دا ایئرز ہم ان کی میزبانی بھی کرتے رہے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, ان کی جنگ کو ہم نے اپنی جنگ بنایا. اور آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے پرچم کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف, جو ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے, اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور جوڑا جا رہا ہے کہ اگر پرچم لہرائے گئے تو تحریک انصاف کا افغان پرچموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز اس کے اندر جو کہا گیا کہ کسی بھی ناگہانی واقعے کی صورت میں منتظمین کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا, اور حکومت کے ذرائع کے مطابق 9 مئی کے مفروض 3700 افراد کو لاہور کے جلسے کے موقع پر گرفتار کیا جانا ہے. یہ بھی خبر جو ہے اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہی ہے. ویورز, رات پوری انہوں نے دھاوا بولا ہے مختلف مقامات کے اوپر. جہاں بھی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر پولیس پہنچ گئی, اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ لاہور قصور روڈ جو ہے اسے عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا کنٹینرز لگا کر, اور لوگ جو ہیں جہاں کھڑے ہیں وہیں کے وہیں اسٹل ہو گئے ہیں اور وہ آگے نہیں جا سکتے. یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے, اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں چیز جو ہے وہ ڈال دی جائے گی. میں بھی آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں. اور پاکستان کے اندر جس طرح آئین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جسٹس منصور نے ایک فیصلہ لکھ کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دیا ہے, اور پارلیمان قانون سازی کر سکتا ہے اور کس دائرے میں رہ کر یہ قانون سازی اور آئینی ترامیم کرے گا اس کا بھی جواب دے دیا گیا, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے جو سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک انتہائی اہم فیصلہ لکھا جی. 41 صفحات کا یہ فیصلہ ہے جس میں جسٹس منصور یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے. یعنی آئینی حدود سے باہر نکل کر آپ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتے. فوجداری مقدمات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی حقوق ہیں یہ آئین میں طے شدہ ہیں, ان کو سبوتاج نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بنیادی سٹرکچر ہے اور جس سے پاکستان کی عوام طاقت پکڑتی ہے. طاقت کا سرچشمہ آئین پاکستان ہے, اور ریاست جو طاقت کا سرچشمہ ہے, جو فورس ہے پیچھے, وہ پاکستان کی عوام ہے. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے. پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہو. قوانین کے ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے, یعنی کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے کہ جس کو ماضی میں کسی شخص یا فرد واحد کو آپ فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ آئین اور قانون کی روح کو دیکھا جائے گا. لفظ آئین سے مشروط کا مطلب ہے کہ قانون سازی آئین میں دی گئی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے. آئین پارلیمان میں پابندی عائد کرتا ہے کہ آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے گئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے, یعنی بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے. آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے. عدالتوں کو سمجھنا ہوگا کہ قوانین کے ماضی سے اطلاق سے حتمی ہو چکے معاملات بھی دوبارہ کھل سکتے ہیں. کسی قانون کی 2 تشریحات ممکن ہوں تو وہی کرنا چاہیے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے. یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ جو اپنے فائدے اور نقصان کے لیے اس وقت قانون سازی کی جا رہی ہے یہ ہوگی جی ریورس, لیکن اس کے نتائج حکومت کو بھگتنے پڑیں گے. آج آپ جو مرضی کریں, اس فیصلے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ جسٹس منصور کو رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جسٹس منیب کو اس کمیٹی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, یہ آپ کی مرضی تھی, اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. قاضی صاحب گھر گئے, اگلے دن ایک آرڈیننس آ گیا, کابینہ نے اس کی منظوری دی. منظوری دینے کے بعد صدر صاحب اس پہ دستخط کرتے ہیں, اور ٹھیک دوپہر کو جب قاضی صاحب ایک اور عدالت میں ایک خاتون جو ریکٹر ہے اسے لڑ رہے تھے, پاکستان کے میڈیا کو برا بھلا کہہ رہے تھے, تو اسی وقت جو ہے رجسٹرار صاحب کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا, اور پاکستان کے میڈیا نے خوب دھوم دھام کے ساتھ جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو چلایا. یعنی سب پلاننگ کے تحت جو ہے وہ قاضی صاحب کر رہے ہیں. تو اس تمام عمل کو آپ کریں, لیکن جسٹس منصور صاحب کے لیے
اگر آپ نے کوئی کمیٹی کا اجلاس بلا ہی لیا ہے تو جسٹس منصور بھی چھٹی کریں اور وہ بھی یہ کہیں کہ میں دستیاب نہیں ہوں. اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ گھر جا سکتے ہیں تو پھر یہ جو آرڈیننس لایا گیا اس میں چیف جسٹس اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ لازمی جزو ہوں گے, اور جو مرضی اور منشا ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ہے کہ وہ تیسرے کس ممبر کو اس کا انتخاب کرتے ہیں جو انہوں نے جسٹس امین الدین کی شکل میں کر لیا. اگر جسٹس منصور نہیں ہوں گے تو پھر یہ کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آرڈیننس کے مطابق 3 رکنی یہ کمیٹی ہے, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان, اور پھر دوسرے جو سینئر موسٹ جج ہیں اور چیف جسٹس ان ویٹنگ ہے جسٹس منصور, یہ لازمی حصہ ہوں گے, اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر یقیناً یہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. ان کے ساتھ ہونا یہی چاہیے, اور جسٹس منصور کو بھی اپنی عدم دستیابی کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بتانا چاہیے. ویورز, جن لوگوں نے قاضی صاحب کی عدالت کے اندر ڈاکٹر سمینہ کا آج کیس دیکھا, ان کے مطابق یہ پورا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور آپ نے اس تناظر میں آج جو ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ ہوا اسے دیکھنا ہے, کیونکہ جب قاضی صاحب حلف اٹھا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کھڑی تھی, اور وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ وہی عدالت ہے جہاں پر مجھے اور میری اہلیہ کو لایا گیا, ریفرنس بنایا گیا, اور دیکھیں ہم آج سرخرو ہو گئے, آج اسی عدالت کا چیف جسٹس بن کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور یہ وہی خاتون ہے جس کے خلاف جس کے اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی گئی. تو آپ نے اس تناظر میں آج ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, یعنی وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, بیٹی ہے, اور اس کے ساتھ جو الفاظ تھے, جو تضحیک کی گئی, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ آج عدالت کے اندر کیا ہوا؟ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلر کی تعیناتیوں کا یہ کیس تھا, اور جس میں قاضی صاحب بہت غصے میں نظر آئے. عدالتی حکم پر ریکٹر اسلامی یونیورسٹی سمینہ ملک کو ویل چیئر پر سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. دوران سماعت چیف جسٹس اور وکیل ریکٹر اسلامک یونیورسٹی ریحان الدین گولرا کے درمیان انتہائی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, اور وکیل اسلامی یونیورسٹی نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب, آپ نے الزام لگایا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سمینہ اور نام کا شاید رد و بدل تھا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یقیناً جب نام آگے پیچھے ہوگا تو ہمیں کیا معلوم. اچھا, اب یہ ڈیفرنس دیکھیں اس قاضی صاحب کی عدالت کا, جب یہ اپنے کسی کیس میں اور سو موٹو لے کر یا کسی اور معاملے میں اپنے ریمارکس دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قانون یا آئین دوبارہ سے ری رائٹ کر رہے ہیں, اور جب ان کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر یہ پاکستان کے اندر جس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہو, جس کی مرضی کا انصاف دینا ہو, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی توجیہات نکال کر پاکستان کی عوام اور عدالت میں ضرور پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ فارم 45-47 بھائی کچھ نہیں ہوتا, ووٹوں کو آپ دیکھیں کہ ووٹ کتنے پڑے ہیں. اب سرکار, ووٹ جو ہیں وہ جعلی طریقے سے بھی ڈالے جا سکتے ہیں, یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے, اور جو سائن ہو گئے ان کے نزدیک ان جو سگنیچرز ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن تھیلوں میں سے جو ری کاؤنٹنگ میں ووٹ نکلے وہ یہ مقدم سمجھتے ہیں. پھر قاضی صاحب نے متعدد دفعہ یہ بھی کہا کہ ہم اس کورٹ کو لائیو کرنے جا رہے ہیں, اور میں اپنے جو اختیارات ہیں اسے آپ میں کمیٹی میں تقسیم کر رہا ہوں, لیکن آج جب آرڈیننس آیا تو آپ کیوں نہیں بولے, اور کیوں یہ نہیں کہا کہ جناب آپ آرڈیننس پہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں, ایسا نہیں چلے گا. ماضی میں آپ ہی کا فیصلہ ہے 2015 کا اور 2020 کا کہ کوئی ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے اور آرڈیننس سے کام نہیں چلایا جائے گا. پھر آئین ترمیم کے اوپر بھی آپ نے کہا کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں جسے اڑایا نہ جا سکے, جو انسانی بنیادی حقوق سے متصادم نہ ہو, لیکن آج آئینی پیکج آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ کروا رہے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر قاضی صاحب کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی توجیہات نکال کر اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قاضی صاحب نے اپنے الزام کا دفاع کرتے ہوئے کہا, چونکہ جعلی سرٹیفکیٹ کی وہ بات ہو رہی تھی, کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور دوسری دستاویز میں نام مختلف ہوں گے تو شک تو ہوگا. ایچ ای سی کہتا ہے کہ سمینہ ملک کو جب میں میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بناتی ہیں. اس پر وکیل اسلامی یونیورسٹی نے کہا کہ صرف ایک میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکی, دیگر میٹنگز میں وہ آن لائن شرکت کرتی رہی. چیف جسٹس نے کہا کہ ایچ ای سی کا دفتر کسی دوسرے شہر میں ہے, یا آن لائن شرکت کیوں ضروری تھی؟ یونیورسٹی میں کتنی اسامیاں ہیں, آپ کو کیا پورے شہر میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے, لوگوں کو میڈیا پر ہائے کر کے گالم گلوچ شروع کر دی جائے گی, اور میں نے صرف ایک سو موٹو لیا
اور یہاں پر 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں، ایک تو ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے قاضی صاحب کا، یہ کسی بھی تقریب میں جائیں مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو منہ نہ لگایا جائے۔ کیا ایسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، چونکہ جب جو سلمان اکرم راجہ تھے وہ تقریر کرنے اور پریس کانفرنس کرنے آئے تو کیا کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور سے کہے معافی مانگیں، اور جب تک معافی نہیں مانگیں گے اور انہوں نے مائک اٹھا لیا۔ ایسا ہی ہوا نا سر؟ تو کیا قاضی صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا ان کی خبروں کو رپورٹ کیا جائے گا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کی عدالتوں کا جہاں پہ وہ کیسز سنتے ہیں بائیکاٹ اس لیے نہیں کرنا، بلکہ ان کے اس بغض کو رپورٹ کیا جائے، جو چاہے کوئی خاتون ہو، چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے عمران خان کا کیس ہو، جس طرح سے ہی اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ویورز، میڈیا کے ساتھ جو کچھ جس طرح سے انہوں نے کہا، جو تصحیح کی، وہ قوم کے سامنے ہے، اور آبویسلی کرائے کے صحافی اب یا تو پھر آپ نام لیں، بینگ اے چیف جسٹس اگر آپ نام نہیں لے سکتے تو پھر اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی جو ہر وقت بیمار رہتی ہے، تو صحیح پورے ملک کے اندر ایک ہی چیف جسٹس انہیں ملا ہے جو اس حکومت کو بھی بچائے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلے گا، اور پھر جب آئینی عدالت بنے گی تو اس عدالت کا جج بھی کون ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اس سوال کے اوپر بھی ضرور کان دھریے گا کہ کیا اس ملک کے اندر ایک ہی چیف جسٹس ملا، ایک ہی سب سے پڑھا لکھا انسان ہے جس کی قابلیت اتنی ہے کہ کوئی اس کی قابلیت کے سامنے ٹک نہیں سکتا، جسے آئین پاکستان جو پڑھنے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو خود اپنی ذات میں آئین ہے، جو جہاں کھڑا ہو جائے وہ عدالت بن جاتی ہے؟ کیا یہ ایسا شخص جو گوہر نایاب ہے، جسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، جس کے علاوہ پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا؟ جو کچھ ہوا جی آج صحیح نہیں ہوا، اور جس طرح سے قاضی صاحب نے جو سلوک کیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان میں جو بلاول زرداری صاحب ہیں، یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ترامیم لائی جائیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ کس کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے۔ اچھا، ایک خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں، اور یہ پاکستان کا میڈیا باز نہیں آتا، اور انہوں نے کیا کیا؟ خبر لگی ہے جی کہ پی ٹی آئی کے لاہور جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال شروع کر دیا۔ سر، جب باؤ جی آئے تھے نا تو پوری پنجاب پولیس استعمال ہوئی تھی، اور آج بھی ہوتی ہے۔ ذرا صرف یہ چیک کروا لیں کہ جاتی عمرہ میں جو پولیس کی گارڈ ہے اس کی اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ بھی قوم کو ذرا ضرور بتا دیں۔ اس خبر کے مطابق لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے ریسکیو، پی ڈی اے اور پی ایم ایس کی گاڑیاں اور دیگر سامان استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی سے ریسکیو 1112 کی درجنوں گاڑیاں سوابی پہنچا دی گئی ہیں، اور سوابی پہنچائی گئی ریسکیو کی گاڑیوں میں ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی سنورکلز بھی شامل ہیں، جبکہ ان گاڑیوں کے ساتھ عملہ بھی موجود ہے۔ اور پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد کرینے بھی سوابی پہنچائی گئی ہیں۔ سر، جب آپ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے اور لوگوں کو ٹیلی ویژن پر بٹھا کر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور جمہوری قوتوں کے خلاف اگر آپ بات کریں گے، یہ میں بھی اب سے کچھ دیر پہلے کلپ سن رہا تھا منیر فاروق کا، اور منیر فاروق نے کہا کہ جی بے شک 8 ججز کیوں نہ آ جائیں، جو میسیج ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو سر، یہ ہماری جرنلزم ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ ہم نے اس پچھلے 1 برس میں پاکستان میں معیشت کو کیسے سدھارا جائے، سمیت میرے اس پلیٹ فارم کے اور پاکستان میں سارے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ہم تو سارا دن ان کی اس بدنیتی کا تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ کہاں کہاں پر پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی وقت جو ہے سارا کا سارا اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی جی دل کرتا ہے کہ ہم پاکستان کی اس حکومت پر، ان کی معاشی پالیسیز پر تنقید کریں۔ یہ جو روس سے جو وفد آیا تھا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ پاکستان، اب یہ جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں امریکہ، وہاں پر ان کی تقریر کا کیا موضوع ہو سکتا ہے؟ بھارت ہمارے اوپر جو تنقید کرتا ہے، یہ جو آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ پھر مسلم دنیا کو اس وقت جو مسائل ہیں، سعودی عرب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہب بن رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ کرپشن کا ہب بن رہے ہیں۔ ہم یہاں پر پاکستان کے آئین کو کس طرح روز ری رائٹ کیا جائے، اور یہ اسکرپٹ جو بار بار ہم لکھتے ہیں، ہماری یہی سر ایفیشنسی ہے، اور ہم یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا سر کوئی کچھ نہیں سوچ رہا، اور انفارچونیٹلی یہی پاکستان کا برانڈ ہے، اور یہی لوگ جو ہیں، یہ جس نہج پہ انہوں نے پاکستان کو پہنچا دیا،
یہی ہماری کاوشیں ہیں, یہی ہماری کوششیں ہیں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر کیسے لے کے جانا ہے. کسی کو, ہر بندہ جی داؤ پہ لگا ہوا ہے اور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیا جائے. جی آج کی نشست تھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے اور ان لوگوں سے ہماری جان چھڑائے. صرف عوام کا راج ہو ایسا پاکستان ہمیں چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.